بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے ملک پاکستان کا عظیم سرمایہ اور جو ملک پاکستان کی آن اور شان اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد جناب بلبل قرآن خطیب بباغ اور خطیب واضح شیریں بیان جناب محترم جناب قاری بلال عابد صاحب خطیب اعظم آف لاہور، وہ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب اذہان کو سیرت النبی کانفرنس کے حوالے سے نبی کائنات کی سیرت سنا کر ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائیں۔ محترم جناب قاری بلال عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا،
سلام اس پر کہ جس کا بوریاں ٹوٹا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا بوریاں ٹوٹا بچھونا تھا، اور سلام اس پر کہ جس کا جسم زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں۔ ماشاءاللہ میرے تو پہلے میرے بڑے پیارے بھائی، میرے دوست اور میرے پیارے ساتھی قاری حبیب الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب فرما رہے سن، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دی عمر دراز فرمائے، اچھی کہو آمین۔ سر نہیں تھلے کسی نے کرنا، سر اتے اٹھا کے رکھنا، اللہ تو انہوں برکت بھی دے تے اللہ تو انہوں عزت بھی دے، اللہ تو انہوں سلامت بھی رکھے۔ پوری گفتگو دے اندر تسی میں نو ویکھنا ہے تے میں انشاءاللہ تو انہوں ویکھنا ہے۔ یہ ملاقاتاں بار بار نہیں ہوندی ہے، نصیبہ نالی ہوندی ہے۔ سب تو پہلے میں اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا کہ جس اللہ نے تہاڈے نال ملاقات کرن دا شرف عطا کیتا ہے۔ دوسرے نمبر تے اپنے پیارے بھائی، فاضل بھائی، محبوب بھائی، عظیم بھائی، مفکر بھائی سید احمد شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما نے، انہاں دی محبت بھری دعوت، انہاں دی عقیدت بھری دعوت تے میں حاضر ہویا ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام بھائی سید شاہ صاحب کو اللہ دین دا کام بہت زیادہ لے لے، آمین نہ کہہ جے کدھر قبول ہی نہ ہو جائے۔ پریشان بیٹھے کوئی خیر ہے، اچھی کہو آمین۔ دعا تے آمین کہنا چاہیے نا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرمائے۔ اللہ شاہ صاحب دے والدین جو اس وقت قبر اندر آرام فرما رہے ہیں، اللہ انہاں دی قبر نو اللہ جنت دے بغیچیاں چونکہ بغیچہ بنا دے۔ کائنات دے جتنے مسلمان جنہ دے والدین فوت ہو گئے، اللہ سبنا دیاں قبراں نو اللہ روشنی نال منور فرما دے۔ میں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک دی ایک آیت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے اللہ تعالیٰ نے پیار، محبت اور عقیدت دے کچھ تقاضے بیان کیتے ہیں۔ عزیز بھائیو، دنیا اندر بڑے بڑے رشتے نے انسان دے، اور سارے رشتے بڑے اہم ہوندے نے، انہاں دے الگ الگ طور تے اللہ اور اللہ دے نبی نے حقوق بیان فرمائے نے۔ باپ دا رشتہ بڑا کمال ہے، ان دے حقوق الگ نے۔ ماں دا رشتہ بڑا کمال ہے، ان دے حقوق الگ نے۔ بیوی دا رشتہ بڑا اہم ہے، ان دے حقوق الگ نے۔ توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ ہن کوئی بھی مسجد چاہے نا تسی سارے ادھر نہیں ویکھنا، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، بڑے بڑے کائنات اندر رشتے نے، تمام دے الگ الگ حقوق نے، منفرد اور ڈیفرنٹ قسم دے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے حقوق قرآن و سنت اندر موجود نے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے بھی کچھ حقوق نے۔ جس نبی دا اسی کلمہ پڑھے اور جس نبی نو اسی اپنا مرشد، اپنا راہبر، اپنا رہنما منے ہیں، اس پیغمبر دے حقوق نے جو اللہ دے قرآن اندر نے، اور وہ ساڈے تے لازم نے۔ سانو ان حقوق دی پاسداری کرنا ساڈے تے ضروری ہے۔
اگر تے اسی نبی پاک سلم دے جو حقوق اللہ نے بیان فرمائے نے اگر اسی انہوں نے انشاءاللہ اپنا لیں گے تو پکی اور سچی بات ہے انشاءاللہ اللہ اپنی دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ اپنی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اور اگر آپ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جو اللہ نے حقوق بیان فرمائے نے اگر آپ دنیا چادار نہیں کریں گے تو پکی اور سچی بات ہے کہ اپنی دنیا بھی بیکار ہے تو بولو آخرت بھی۔ خوبصورت زندگی تب بنے گی جب انسان اللہ اور اللہ دے نبی دا فرما بردار بن جائے گا۔ آخرت تب بنے گی جب انسان اللہ اور اللہ دے پیغمبر دا اطاعت گزار بن جائے گا۔ تو میں انشاءاللہ العزیز وقت دی نزاکت دے تحت انشاءاللہ موٹے موٹے 5 محبت دے تقاضے بیان کرانگا۔ بولو کنے؟ سارے بولو 5 تقاضے محبت دے۔ اور ابتدا دے اندر یہ بات کہاں گا آپ خوش نصیب اللہ دی قسمیں کہ گل نبی دی ہو رہی ہے، بیان قرآن کر رہے سبحان اللہ۔ محبت نبی نال کرنی ہے تے 10 رب رحمان رہے، پیار کرنا ہے آمنہ دے لال نال تے 10 کون رہے رب رحمان 10 رہے۔ سانو محبت نہ انج کرنی چاہیے دیئے جویں سانو قرآن نے دسے ہے تے اللہ نے قرآن پاک اندر نبی پاک دی محبت دے تمام اصول بیان فرما دیتے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کردہ ہے، اگر انہوں نے پوچھے ہے جے تو انج دا پیار کرنے اللہ دے بندیا کتھے لکھے ہے، نہ وہ قرآن چ لکھے ہے نہ حدیث چ لکھے ہے، وہ پیار اللہ نو پسند ہے۔ پیار انج کرنا ہے جویں سانو قرآن نے دسے ہے، پیار انج کرنا ہے جویں نبی پاک نے دسے ہے، اور پیار انج کرنا ہے جویں صحابہ کرام نے نبی پاک نال عملی پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ آواز پہلے جتھے ہوتے صحیح سی، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ تو آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، 5 موٹے اصول بیان کر لو انشاءاللہ اندہ بڑا فائدہ ہوئے گا اللہ دی توفیق کے خاصلہ۔ نمبر 1، پہلا حق کیا ہے اللہ دے پیغمبر دا؟ پہلا حق جڑا اللہ دے قرآن نے دسیا ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ، سارے نے پڑھنا ہے، تزور لا کے پڑھنا ہے، پڑھو نا صلی اللہ۔ میری محبوب علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ فلیکل او لیکثر۔ حدیث بڑی پیاری ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرا امتی جب میرے تے درود پڑھنا شروع کر دیندہ ہے، جب تک میرا امتی میرے تے درود پڑھدا رہے گا تب تک اللہ دے فرشتے ان دے واسطے دعائے رحمت کر دے ہی رہندے نے۔ آگے فرمایا ما صلی علیہ فلیکل او لیکثر۔ میرے نبی نے فرمایا میرے امتی مرضی تیری ہے، درود زیادہ کر یا کم کر، اگر زیادہ کریں گا فائدہ تیرا ہے، کم کریں گا نقصان تیرا ہے۔ آؤ میرے عزیز بھائیوں، میں بار بار اپنے پیغمبر دا نام لانگا، میں بھی درود پڑھنا ہے، قاری حبیب الرحمن صاحب نے بھی درود پڑھنا ہے، تے سید احمد شاہ صاحب نے بھی درود پڑھنا ہے، تسی سارے نے پڑھنا ہے، اچھی آواز نال پڑھنا ہے، پیار نال پڑھنا ہے، عقیدت نال پڑھنا ہے، ثواب دے نظریے نال پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ بھی درود پڑھدا ہے، اللہ دے فرشتے بھی درود پڑھدے نے۔ اہل ایمان اوہی جڑا میرے پیغمبر تے درود پڑھدا ہے۔ آؤ میرے عزیز بھائیو، مالک کائنات نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے نبی جی انہا قوم والیاں نو اعلان کر دے، فرمایا یا اے پہلا حق آ رہا ہے، اللہ فرمان دے نہیں یا
ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اس آیت کے اندر دو دفعہ لفظ آیا ہے، پہلے آمنو ہے، پھر اللہ نے فرمایا آمینو ہے۔ کیا معنی اس آیت دا ہے؟ اللہ فرماندے نے ایمان والو صحیح ایمان لے کے آؤ ہے، اللہ دی ذات اور میرے پیغمبر دی ذات ہے۔ میرے عزیز بھائیو ساڈا نبی پاک تے ایمان ہونا چاہیے ہے، اللہ دے پیغمبر انسان نے ہے، ایمان ساڈا ہے۔ میرے پیغمبر مکے دے اندر آئے ہیں، میرا تیرا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر دے باپ دا نام عبداللہ ہے، میرا تیرا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ دا نام ہے سیدہ آمنہ ہے، میرا تیرا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر نے معراج فرمائی ہے، اللہ نے کروائی ہے، میرا تیرا ایمان ہے۔ اللہ دے نبی نے جنت نو ویکھے آئے ہیں، میرا تیرا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر بیت اللہ دے خطیب بن کے آئے ہیں، میرا تیرا ایمان ہے۔ میدان معاشر دے اندر میرے پیغمبر آن گے ہیں، پوری قوم دی سفارش فرمان گے، میرا تیرا ایمان ہے۔ میرے پیغمبر اپنے امتیاں نو پانی پلان گے، انشاءاللہ میرا تیرا، بولو میرا تیرا ایمان ہے۔ ایمان کینو کے اندر؟ ایمان کے اندر یقین۔ اگر بندے دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے متعلقہ یقین ہی نہیں ہے، وہ بندہ بے ایمان ہے۔ ان دی دو تین مثالہ میرے عزیز بھائیو، اگر بندے دا ایمان نہیں ہے تو بندے دا کوئی عمل بھی اللہ قابل قبول ہے، بولو قابل قبول ہے۔ ایمان بنیادی چیز ہے، اگر ایمان کمزور ہے تو بندے دے اعمال کمزور نہیں، اگر ایمان پختہ ہے اللہ دی قسم بندہ عمل چھوٹا بھی کرے تے اجر اللہ وڈا عطا کر دیندا ہے، کیونکہ ان دی بیک تے ایمان ہوندا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، توجہ کرنا۔ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ 5 فرض نمازاں دے نال 12 رکعتاں ادا کر لے گا، کنی رکعتاں؟ 12۔ میرے نبی نے فرمایا 12 رکعتاں ادا کرنے والا ایسا خوش نصیب بندہ ہے، اللہ تعالیٰ بنیاد، اللہ تعالیٰ روزانہ دی بنیاد تے اس بندے دا جنت وچ ایک محل تعمیر فرما دیندے ہیں۔ او محل میں ویکھیا نہیں، تسی نہیں ویکھیا، علماء نے نہیں ویکھیا، مولویاں نے نہیں ویکھیا، عظیم منیا تائیں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا بن جاندہ ہے۔ عظیم من لے کیونکہ نبی نے کیا ہے تے آپاں انہوں من لے آئے ہیں۔ اے گال اللہ دا قرآن کہہ رہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا کائنات دے لوگوں ایمان لے کے آؤ میرے پیغمبر دی ذات تے، گل منو میرے پیغمبر دی، یقین کریا کرو میرے پیغمبر دی ہر ادا وفا تے۔ توجہ کرنا کائنات دے لوگوں، ہن ذرا عورتاں بھی آئیاں نے، غور کرنا میری پیاری بہنوں، میری پیاری روحانی ماں، غور کرنا۔ آمینہ دلال نے فرمایا کائنات دے لوگوں، فرمایا اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واتعت بعلہا واحسنت فرجہا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میری امت دی جو عورت 4 کام دنیا وچ رہ کے کر لے، قیامت والے دن اللہ اس بی بی واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دے گا۔ ہن کسی عورت نے جنت دے 8 دروازے نہیں جے ویکھے گے، من لے کیوں؟ نبی نے کیا ہے تے من لے آئے، میرے پیغمبر نے کیا ہے تے من لے آئے گے، اوے آمینہ دلال نے کیا ہے تے من لے آئے گے۔ صدقے جاواں قربان جاواں گے، ایمان میری تیری بنیادی چیز ہے۔ آؤ کائنات دے لوگو ایمان دی تیسری گل کراں تے آگے بات چلاواں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام، اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو معراج کروائی ہے، جبرائیل آئے ہیں اور میرے نبی نو اقصی
عیسیٰ دے اندر لے گئے سارے نبیاں دی امامت کروائی میرے پیغمبر نے پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بیت المعمور رب دی جنت وکھائی میرے اللہ نے میرے پیغمبر نے جہنم ویکھی میرے پیغمبر نے جنت دے پارک ویکھے نے میرے پیغمبر نے زمرد دے منبر ویکھے میرے پیغمبر نے جنت دیاں حوراں غلمان ویکھے میرے پیغمبر نے جنت دیاں کوٹھیاں بنگلے دیکھے میرے پیغمبر نے آمینہ دے لال کائنات اندر تشریف لے کے آئے گے مکہ المکرمہ دے اندر واپس آئے گے میرے پیغمبر نے فرمایا مکے والو میرے اللہ نے میں معراج کروائے گے میں اللہ نال محو گفتگو ہویا وانگا بڑے بڑے پیغمبر ہیں بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے جنہ دی اللہ نے میں امامت دا شرف عطا کیتا ہے نبیان نال ملاقات دا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے سدرۃ المنتہا نو جا کے ویکھے آئے گا رب دی جنت اور جہنم ویکھے آیا وانگا جنتیاں وادیاں بھی ویکھے آیا وانگا تے مشرکین مکہ نے اعتراض اٹھایا گا بالخصوص ابو جاہل ہے کہن لگا لاؤ ابو بکر کتے وے میں ابو بکر نو دسنا وا اے بندہ کہ ہو جیاں گلاں کردا معاذ اللہ چلدا چلدا ابو بکر دے دروازے تے چلا گیا ابو جاہل ہے جا کے دروازے نو دستک دیتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے گے فرمان لگے خیر ابو جاہل آج میرے دروازے تے آئے گے کہن لگا ابو بکر درہ یارے گل کرنا چاہنا ہاں کر گل کی گل ہے کہ میں گل کرنا چاہنا زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال دا سفر ہے پھر دو آسمانہ دے درمیان 500 سال دا سفر ہے اتنا طویل لمبا اچھا سفر ہے تے دو بندہ کوئی کر سکتا ہے کہ نہیں ہے حضرت ابو بکر نے فرمایا کوئی نہیں جے کر سکتا ابو جاہل کہنے لگا کوئی بندہ ایک گل کہے گا میں رب دی جنت ویکھ کے آیا گا ابو بکر نے فرمایا میں کوئی نہیں جے مندا گا اگر کوئی بندہ گئے کہ میں جنتیاں حوراں ویکھ کے آیا گا ابو بکر نے فرمایا میں کوئی نہیں جے مندا گا ابو جاہل کہنے لگا ہاں ابو بکر تینوں پتہ ہے کہ گلاں کون کردا ہے کہ کون کردا ہے گا کہ جندہ تو کلمہ پڑھے ہو آمینہ دلال کردا ہے گا تے ابو بکر نے بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمایا ابو جہل ساری دنیا گل کرے گا میں انکار کر دیاں گا اگر گل آمینہ دلال کہے تے میں مان لانگا کیوں میں پیغمبر تے ایمان لے کے آیا وانگا میرا پیغمبر بھی سچا ہے میرے پیغمبر دی زبان بھی سچی ہے میرے پیغمبر دا کردار بھی اللہ ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا میرا پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بولدا میرا پیغمبر جب بولدا ہے تے رب دے بلائیاں بولدا ہے تے جب رب دے بلائیاں بولدا ہے میرا پیغمبر رحمت دے موتی رولدا ہے ابو بکر نے فرمایا میں نبی دی گل تاں مننا واں مینوں نبی تے پورا یقین ہے کہ میرا پیغمبر سچا اللہ دا نبی ہے کوئی اور بندہ کہے میں نہیں مانتا اگر نبی یہ بات کہے گا میں جنت دیکھ کے آیا تو میں مانلا کیوں میں نبی تے ایمان لے کے آیا ہوں تے ایمان دا معنی یقین ہوندا ہے ایمان دا معنی کیا ہوندا ہے تو میرے عزیز بھائیو بنیادی چیز ہے نبی پاک تے ایمان لے کے آنا ہے اگر تو انو کو بندہ کہے قبر تے نہ چکو تسی کہو گے مولانا کس نے کہا ہم کہیں گے اللہ کے نبی نے کہا جب تسی کہو نا بھئی نبی دی گل آگئی ہے تے پھر تسی مقابلے جو کسی مولوی دی گل لیا نہیں اب بولو نا مولوی دی گل لیا نہیں تسی نبی دے سامنے لیا کے مولوی کھڑا کر دیں دیو ادھر نبی دا فرمان آ رہی ہے ادھر تسی مولوی دا قول پیش کر دیں دیو تیرے ایمان کی کمی کی دلیل ہے کہ بات آمینہ کے لال کی ہے کہ تو سامنے مولوی دی گل پوری کائنات دے مولوی رل جان میرے پیغمبر دی جتی دے کروڑویں ذرے دا مقابلہ نہیں کر سکتے کیڑی گل فہمی چ پے ہو تسی کیڑا ایمان چکی پھر دیو گل آمینہ دے اور نبیاں دے سردار دی آ رہی ہے میرا مولوی نہیں مانتا میرا امام نہیں مانتا اگلا مولوی نو
جب نبی کی بات آ جائے گی سب کی باتیں سلنڈر ہو جائیں گی، سب کی باتیں نیچے ہیں، آمینہ کے لال کی بات اونچی ہے۔ اور شریعت میں اللہ نے ہمیں نبی کا پابند کیا، کسی مولوی کا پابند کیا؟ اونچی بولو، مولوی کا پابند کیا؟ ہم مولوی کے پابند نہیں ہیں، ہم آمینہ کے لال کے پابند ہیں۔ کیوں؟ اسی کلمہ مولوی دا نہیں پڑھے، اسی کلمہ آمینہ دے لال دا پڑھے۔ جندہ کلمہ پڑھی دا گل بھی ہوندی منی دی ہے۔ عزیز بھائیو، بنیادی چیز ہے، اے ایمان میرا تیرا ہونا چاہیے۔ نبی دی بات حق ہے، نبی دی بات، نبی دا قول، نبی دا فعل، ذات بات قول فعل، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تجارت کاروبار، اعمال افعال اتوار سوسائٹی پرسنلٹی، ایک ایک چیز میرے پیغمبر دی حق ہے، اور اللہ دی قسم 100% سچ ہے۔ ایمان ہے نا انشاءاللہ؟ کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہو انشاءاللہ۔ اے میرا تیرا ایمان یقین ہونا چاہیے۔ اور آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، غور کرنا، یہ پہلا حق ہے۔ اللہ کہندا میرے نبی دی ہر گل تے تہاڈا یقین پورا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ پورا یقین ایمان ہونا چاہیے نبی پاک دی ذات بات تے۔ آؤ کائنات، اچھا اس گل تے بھی یقین ہونا چاہیے نا، قیامت والے دن میرے نبی نے فرمایا اللہ سب تو پہلے میری قبر نو شک کرے گا، تے سب تو پہلے روضہ پاک چوں میرے پیغمبر بیدار ہون گے، میدان معاشر اندر جان گے۔ آمینہ دلال نے فرمایا میرے امتی جب میں میدان معاشر اندر جاواں گا، حوض کوثر دا اللہ میرے مالک بنائے گا، میں رب دا نبی ہاں تے میں اپنی امت دا تے انتظار کراں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اس بات یقین ایمان ہونا چاہیے، نبی دی تابعداری کر، نبی دی فرما برداری کر، میرے پیغمبر دا تابعدار بن۔ میرا نبی قیامت دا دن تیرا انتظار کرے گا، ہائے آئے گا میرا امتی اور میں نے پانی پلا دیاں گا، صدقے جاواں قربان جاواں گا۔ آؤ کائنات دے لوگوں ان دوسری محبت دے تقاضے تے غور کرنا۔ مالک کائنات دا قرآن ہے، اللہ دے قرآن دا 10واں 11واں پارا، سورت دا نام سورہ توبہ ہے۔ میں 11واں 10واں پارا تاں کے آئے گا، اس سورت دونے پاریاں دے اندر ہے، 10ویں دے اندر شروع ہے اور 11ویں دے اندر ختم ہو جاندی ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بڑا پیارا محبت دا تقاضا بیان کیتا ہے، فرمایا میرے بندے ہوئے اپنے باپ نالو زیادہ، اپنی ماں نالو زیادہ، اپنے بیٹیاں نالو زیادہ، اپنی بیوی نالو زیادہ، میرے بل کرو، میرے بل غور کرو، فرمایا بیوی نالو زیادہ، ماں نالو زیادہ، باپ نالو زیادہ، اللہ کاروبار نالو زیادہ، کوٹھیاں بنگلیاں نالو زیادہ۔ اللہ کہندا انہاں ساریاں چیزاں تو ود کے میرے نبی نال پیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گل کنے کہی ہے؟ اللہ نے کہی ہے۔ کنے کہی ہے؟ باپ تو بھی زیادہ، ماں تو بھی زیادہ، بیٹیاں تو بھی زیادہ، بیوی تو بھی زیادہ، کاروبار تو بھی زیادہ، تے کوٹھی تو بھی، بولو کوٹھی تو بھی، بولو بولو کوٹھی تو بھی۔ ایک بندہ کوٹھی چ ماربل لاندا میری کوٹھی سونی ہو جائے، تو نبی نے کیا اپنے چہرے تے داڑھی سجا تاکہ تیرا چہرہ سونا ہو جائے۔ کوٹھی سونی بنانا، چہرہ سونا، یہ گلاں تانوں چنگیاں نہیں لگدیاں، یہ گلاں تانوں بڑیاں تکلیف دے دیاں نے۔ عزیز بھائیو،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سارے رشتے تھلے نے، انہاں تو ود کے تسی نبی نال پیار کرنا ہے تو تسی ایمان والے بنو گے۔ اگر تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں چیزاں تو کٹ پیار کیتا اور جہاد فی سبیل اللہ نال پیار نہ کیتا، پھر اللہ نے کی کیا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کہندا پھر میرے عذاب دا انتظار کریا جے تسی۔ قرآن ہے۔ تو آؤ میرے عزیز بھائیو توجہ کرنا، پتہ لگا ماں بڑا پیارا رشتہ ہے، ماں نال بندے نو پیار کرنا چاہیے، پر ماں تو زیادہ نبی نال ہے، باپ نال پیار کرو، باپ تو زیادہ نبی نال پیار کرو، بیوی نال محبت کرو، بیوی تو زیادہ میرے پیغمبر نال پیار کرو، صدقے جاواں قربان اوے اللہ دیا بندیا اے کیڑا پیغمبر ہے اور جندیاں تے دنیا دی ہر شے نے گلاں من لیاں نے، میرا پیغمبر ہووے جندی پہاڑاں نے من لے، میرا پیغمبر ہووے جندی آسمان دے چان نے من لے، میرا پیغمبر ہوئے جندی دنیا دے درختاں نے من لے، میرا پیغمبر ہوئے اور جن دنیا دے جانوراں نے جس پیغمبر دی گل مان لے گے، اے بس کلا بندہ ہی ہے جڑا بے وفا ہے، اے انسان ہے جڑا بے رحم ہے، اے انسان ہے جڑا میرے پیغمبر دی وفا دے بدلے جفا کردا ہے۔ نہ میرے عزیز بھائی سارے نال پیار کر مگر سب تو زیادہ میرے پیغمبر نال پیار کر، تے میں محبت دی گل کر دیاں گا، کرن والا بڑی پیاری گل کردا ہے کہ ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی، ایک فرد دا اوہ ساریاں دا پیغمبر ہے، او پوری کائنات دے ذرے ذرے دا نبی ہے، زمینوں کا نبی ہے، آسمانوں کا نبی ہے، انسانوں کا نبی ہے، جنات کا نبی ہے، وہ نباتات کا نبی ہے، وہ کائنات کے شجروں کا نبی ہے، وہ سیاروں کا نبی ہے، وہ تاروں کا نبی ہے، وہ چاند سورج کا نبی ہے۔ اس پیغمبر نو سارے نے مان لے آئے گے، تسی بھی مان لو اس پیغمبر دیئے گے۔ ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی، میرا نبی تو واللہ کائنات دا نبی، ایک فرد دا نبی نہ ایک ذات دا نبی۔ اور بڑی پیاری گل ہے، بڑی پیاری گل ہے قاری صاحب، بڑی پیاری گل ہے۔ سورج او چاند تارے من دین اس دی سارے، اللہ سانو بھی منن دی توفیق عطا کر دے، اچھی کہو آمین۔ اللہ سی مننے ہے دنیا دی ہر شے نے تیری نبی دی گل مننی ہے، اگر نہیں مننی تے نہ بندیاں نے نہیں مننی، اے انساناں نے نہیں مننی، باقی کل کائنات نے مان لیا ہے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، سورج او چاند تارے من دین اس نسارے، سورج او چاند تارے من دین اس نسارے، پتھراں بھی جس دی من کے کلمہ پیا پکارے، پتھراں بھی جس دی من کے کلمہ پیا پکارے، مننا پوے گا تینو دن رات دا نبی۔ بڑی پیاری گل، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی، ایویں رستے جو نبی پاک بیٹھے سن، مولانا عبد المالک مجاہد صاحب ماشاءاللہ دارالسلام دے جڑے ہیڈ نے، یہ انہوں نے سنہرے اوراق تے ایک واقعہ لکھا ہے، کہنے لگے نبی پاک بیٹھے نے، ایک کافر آیا تے کہنے لگا تسی کون ہو؟ نبی پاک نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہوں، تے کہ تسی اللہ دے نبی ہو تے کی دلیل ہے تسی اللہ دے نبی ہو؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں اللہ دا نبی ہاں، نال حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے نے. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا میرے عمر نو پوچھ لے تے میرے ابو بکر نو پوچھ لے تے میرے عثمان نو پوچھ لے میرے علی نو. نبی پاک نے بندیاں دی گواہی نہیں دوائی. فرمایا گل سن تو نہیں مندا مینوں اللہ دا نبی؟ کہندا میں نہیں مندا. کیوں نہیں مندا؟ کہندا مینوں دسو کہ واقعتاً تسی اللہ دے نبی ہو. نبی پاک نے فرمایا وہ سامنے درخت کھڑا ہے، اگر وہ درخت کہہ دے کہ میں اللہ دا نبی ہوں تے پھر مان لیں گا؟ اللہ دی قسم صحیح واقعہ ہے، صحیح روایت ہے. نبی پاک نے تو نہیں مندا حضرت آدمی، اگر وہ درخت کہہ دے کہ میں اللہ دا نبی ہوں تے تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے انج کر کے اشارہ فرما دیتا درخت وال. فرمایا درختا اور بیلی آج گواہی دینا کہ میں اللہ دا نبی ہوں. آج کہہ 10 جوانوں اندے دماغ وچ گل پا کہ میں اللہ دا نبی ہاں اور میں آخری اللہ دا نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. صحابہ کہندے نے کائنات دے لوگ ہوں گے انج درخت جڑا سمیت نکلے آئے گے، میرے پیغمبر دے سامنے آ کے کھڑا ہو گے آئے گے تے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھدا ہے درخت زبان حال نال ہے. حضرت ابو بکر و عمر عثمان والی ہیں ان سارے نے سن لے آئے گے، اس نوجوان نے بھی سن لے آئے گے. جب انہوں پتہ لگا درختہ نے بھی مان لے آئے کہ اللہ دا پیغمبر ہے، فوراً کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا. اگے جان دی بجائے نبی پاک نو کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں اپنے خاندان اندر واپس جاواں گا، انہاں لوکاں نو ساری گل دساں کہ واقعتاً اللہ دا نبی ہے جن دی درختاں نے بھی مان لئیے، جن دی پہاڑاں نے بھی مان لئیے، جن دی آسمان دے سورج ستاریاں نے مان لئیے. وہ بندہ خاندان اندر گیا ہے اور کافی سارے بندے لے کے میرے پیغمبر کو لا کے عرض کر دے اللہ دے نبی جی یہ میرے خاندان دے لوگ نے اے میری گل من دے نے، لہٰذا میں لے کے آیا میں انہوں نے کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان فرما دیو. بندے مسلمان ہو گئے. اے بندہ مسلمان کیوں ہویا؟ انہیں ویکھ لے ہے کہ اے او نبی ہے جن دی درختہ نے بھی مان لئی ہے. اوہ اللہ دے بندیا 5 فٹ دی لاش ہے نبی دی گل، میرے تیرے نال تے او درخت دا ٹہنا چنگا نہیں جن نے رب دے نبی نو مان لیا. ساڑے نال تو لکڑ چنگی ہے جن نے اللہ دے پیغمبر دی تابعداری کر لی ہے. ساڑے نال تو موڈ چنگا ہے جن نے پیغمبر نو مان لیا ہے. اور کلہ منیا نہیں ہے، جو نبی نے کیا وہ بھی کر کے بخایا ہے. کوئی بندہ درخت نے پوچھو درخت ہے تیرے پیر نہیں تیرے ہاتھ نہیں تیرے کوئی شے ہی کوئی نہیں تو کیوں مان لیا؟ تے اگر درخت آج دے دور چوندا نا یا اوتھے پسارے ہوندے تے درخت نے کہنا سی مولوی چپ کر جا، جڑے نبی دی گل ہو رہی کلا تہاڈا نہیں ساڈا بھی نبی بن کے آیا ہے. اور یہ حقیقت ہے میرا پیغمبر کل کائنات دا نبی بن کے آیا ہے. اور محبت دا دوسرا تقاضا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دے لوگوں سارے رشتے اپنی جگہ تے نے پر جڑا اچا رشتہ اللہ اور اللہ دے نبی والا رشتہ ہے مضبوط رشتہ ہے. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں سارے رشتیاں تو ود کے پیار کریا کرو، انشاءاللہ اندے تہاڈی کامیابی ہے، اندے تہاڈی کامرانی ہے. اور آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا اللہ دے قرآن دا تیسرا تقاضا مالک کائنات نے قرآن پاک اندر فرمایا آواز ہوندی اللہ فرماندے نے میرے پیارے جبرائیل عرض کی تھی یا رب جلیل فرمایا میرا قرآن لے جا میرے پیغمبر دے پاک سینے تے نازل فرماؤں. جی اللہ جی حکم فرمائیے اے محبت دا تیسرا تقاضا اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدن ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرتا واسیلا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا عزت کرو میرے پیغمبر دی، ادب کر میرے پیغمبر دا، اے لوگو احترام کرو میرے پیغمبر دا. میں تو ادب دی گل کرنا اللہ فرماندے نے میرے نبی دا ادب کرنا ہے. ایک صحابی ہے جنہ دا نام ہے حضرت ثوبات رضی اللہ تعالی عنہ. انہاں دی عمر تقریباً نبی پاک دے ہم عمر سن تقریباً.
تقریباً تے ایک بندے نے پوچھ لیا حضرت سبات نو، ادب دی گل کر رہے ہیں، ادب دی، کہنے لگے حضرت سبات تسی وڈے ہو کہ اللہ دے نبی وڈے نے؟ سوال کی کیتا تسی وڈے ہو کہ اللہ دے نبی وڈے نے؟ تے صحابی نے بڑی پیاری گل کیتی، اللہ دی قسم بڑی پیاری گل کہنے لگے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا منہ فی المقدام وانا منہ اقدم فی المیلاد، کہنے لگے وڈے اللہ دے نبی نے پر پیدا میں پہلے ہویا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ نبی دے مقابلے چ اپنے آپ نو وڈا کیا؟ بولو بولو نا، وڈا کیا؟ نبی دے مقابلے چ اپنے آپ نو وڈا کہ کیا وڈے نبی ہی نے، وڈے اللہ دے پیغمبر ہی نے، پر میں پہلے پیدا ہویا ہوں. ادب دا تقاضا ہے نا، اے محبت کیتی ہے صحابہ کرام نے، ان ادب کیتا ہے چونکہ گل ہو رہی ہے وڈے دی، گل ہو رہی ہے وڈے دی، تے نبی پاک نو اپنے آپ تو وڈا کہنا پسند نہیں کیتا. اے گل اللہ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے. توجہ کرو نوجوانوں بزرگوں میرے وال غور کرو. اللہ فرماندے نے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا ادب کر، احترام کر میرے پیغمبر دا، شان پہچان میرے پیغمبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. مبلغ اسلام خطیب پاکستان ساڑی جند جان ساڑے مسلک دا سرمایہ محترم جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے نے. ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لے آئے نے. انشاءاللہ میرے تو فوراً بعد انشاءاللہ حافظ صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور سارے دعا فرمو اللہ حافظ صاحب نو مکمل صحت کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرمائے. اچھی کہو آمین. اللہ تمام علماء و اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے. توجہ کرنا. تو میں بات عرض کر رہا سا کہ محبت دا تیسرا تقاضا جو خالق کائنات نے قرآن پاک اندر بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ میرے نبی دا ادب کرنا ہے. صحابہ اکرام نے بڑا ادب کیتا ہے. اللہ دی قسم میں حدیث پاک پڑھے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نبی دی عمر دا ادب کیتا ہے، نبی دے نام دا ادب کیتا ہے، نبی پاک دی ذات اور بات دا ادب کیتا ہے، نبی دی تلوار دا ادب کیتا ہے، نبی دے گھر دا ادب کیتا ہے، اور نبی پاک دی سواری دی ادب کیتا ہے، نبی پاک دے گھر دا ادب کیتا ہے. صحابہ نے نبی پاک دی ازواج مطہرات نبی پاک دی بنات دا ادب کیتا ہے. یعنی جس چیز دی نسبت میرے پیغمبر نال جڑ گئی ہے صحابہ نے انہاں دی ایک ایک چیز دا ادب و احترام کیتا ہے. تے اللہ سانو بھی کرن دی توفیق عطا فرمائے. آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا. گل صحابہ دی آ گئی صحابہ دی اوے صحابہ اکرام نے میرے پیغمبر دا ادب کیتا ہے تے تائیں اللہ انہاں تے راضی ہو گئے آئے تے محبت دا پیغام دے دیاں. رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی. رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی. پیارا مصطفیٰ راضی علی المرتضی راضی. رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی. قاری حبیب صاحب میرے الویغ یار توجہ کر بڑا پیارا جملہ ہے. اللہ 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 وہ صدیق و عمر حیدر وہ عثمان
ابو ذر بھی توجہ کرنا بڑی پیار اے گل سمجھ آ گئی نا اے جڑی میں ہن گل کرن لگا اے اگر تانوں گل سمجھ آ گئی نا تے انشاءاللہ اللہ تواڈے دلاں وچ صحابہ دا پیار ضرور پا دے گا بڑے اختلافات ختم ہو جان گے اس جملے نال ہے لیکن اس جملے نو سمجھا جائے گا وہ صدیق و عمر حیدر و عثمان ابو ذر بھی وہ صدیق و عمر حیدر وہ عثمان ابو ذر بھی ہے سارے ویر آپس میں وہ آپس میں صدا راضی رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی ہے جو پوچھا حاکم لیے والے نے کہا صدیق اکبر نے میں سارا مال لایا ہوں کہ ہو مجھ پر خدا راضی رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی ہے میں کی کر سکنا وا میری ماں دی گل آ گئی اور میری ماں دی گل آ گئی بڑی پیاری گل ہے میں قربان امی عائشہ پر گواہ جن کا عرش والا میں قربان امی عائشہ پر میں قربان امی عائشہ پر گواہ جن کا عرش والا جو سورہ نور اتری تو ہوا سارا جہاں راضی رسول اللہ کے یاروں پر یقیناً ہے خدا راضی پیارا مصطفیٰ راضی علی المرتضی راضی میں بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اللہ کہندا ادب کر میرے پیغمبر دا احترام کر میرے پیغمبر دا توقیر کر میرے پیغمبر دی تعظیم کر میرے پیغمبر ذاتی اعتبار نال اسی اللہ دے پیغمبر دا ادب تاں نہیں کر سکدے کہ میرے پیغمبر اس وقت جنت وچ آرام فرما رہے نے نبی دے فرامین موجود ہے نبی دی حدیث موجود ہے نبی دا طریقہ موجود ہے نبی دا عمل موجود ہے نبی دا قول موجود ہے نبی پاک دے فرمودات موجود نہیں ہے اوے اللہ دے بندیا انہاں دا ادب کر میرے پیغمبر دیاں گلاں دا ادب کر اللہ دی قسم نبی دا ادب کرے گا اللہ تینوں جنت دے گا نبی دا ادب کر اللہ تینوں نبی دے ہاتھوں چوں حوض کوثر دے گا نبی دا ادب کر نبی دی رفاقت اندر اللہ جنت دے گا اور نبی دا ادب کر اللہ نبی دا گوانڈ دے گا نبی دا پڑوس دے گا صدقے جاواں قربان جاواں ادب کر بے ادبی سے آباز ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا اور ادب کر رب دیا بندیا ادب دے کئی تقاضے نے ان اداب چو ایک ادب اے ہے کہ میرے نبی دا نام آئے تو درود بھی پڑھیا کر امام کائنات جناب محمد سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا نام آج ادب پڑھ اے جڑا ادب ہے نا اے تعظیم اندر ہے توقیر اندر ہے احترام اندر ہے اے گل اللہ فرماندے نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
اور قرآن پاک دا چوتھا تقاضا میرے پیغمبر دی محبت دا اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ اللہ کہندہ میرا نبی بٹھائے بیٹھ جاؤ میرا نبی لٹائے لٹ جاؤ میرا نبی چلائے چلو میرا نبی روکے رک جاؤ میرا نبی کوئی چیز دے لے لو میرا نبی روکے رک جاؤ اوہ رب دیا بندیا پوری کائنات کنگال کے دیکھ لے میرے پیغمبر تو وعد کوئی چیز نہیں جے دین والا اگر میں اپنی گفتگو دا ایک خلاصے دے طور تے بیان کر دیا میرا پیغمبر تے اووے کہ میرے نبی نے تمہیں تینو جنت دے دیتی ہے لیکن نہ نہیں رہا تو قبول نہیں کر رہا میرے نبی نے فرمایا میرے پیچھے لگ جا میں جنت دے رستے پہ گیا ہاں میری بریک جا کے جنت وجے گی تے جڑا بندہ میرے پیچھے چلے گا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے اللہ دی جنت ہی آ جائے گا ایسا ہی حدیث ہے نبی پاک دی نبی پاک ایک دن تشریف فرمان ایک وڈی ساری لکیر کھینچ دیتی لمبی ساری لکیر اور سیڈاں تے لکیرہ کھینچ دیتی ہیں ایک صحابی کہنے لگی اللہ دے سونے نبی ایک آدھا نقشہ بنایا ہی اللہ دے سونے نبی سا نبی داز دیا نبی پاک نے پھر مجھے لکیر ہے نا سیدھی اے سیدھی جنت دا رستہ ہے تے میں ایسے رستے تے ہی ہاں اے جڑے سیڈاں تے رستے جا رہے نا بدعت والے شرک والے اور گمراہی والے اور رسم و رواج والے بڑے ساڑھے معاشرے معاملات نے اے بدتاں اور رسماں اے سکھاں اور ہندوان دے طریقے دا اللہ نے سانو پابند نہیں کیتا سانو اللہ نے آمینہ دے لال تے رستے تے چلن دا پابند کیتا ہے وما آتاکم الرسول جو کچھ تم نبی دے لے لو اگر تم لے لوگے تمہاری کامیابی ہے اگر نہیں لوگے کسی اور دا رستہ اختیار کرو گے تے او جنت دا رستہ ہو سکتا میرے نال بول کے دسو نبی والا رستہ جنت والا رستہ ہے بولو کیڑا رستہ ہے کچھ ہی بولو سارے نبی والا رستہ کیڑا رستہ ہے جنت والا رستہ ہے بڑے بڑے ساڑھے معاشرے آج کل بڑے مسائل بنے ہوئے یقین جانی بڑے بڑے خیر حافظ صاحب تشریف لے آئے نہیں میں زیادہ گل نہیں کرنا چاہتا حافظ صاحب دی موجودگی میرے عزیز بھائیو بس اللہ دی قسم میں ڈر جو اللہ کو لو اور اللہ والا رستہ اختیار کر لو نبی والا رستہ اختیار کر لو اور جنت والا رستہ صرف نبی والا رستہ ہے صرف نبی والا رستہ اور کوئی رستہ جنت انہوں نہیں جا رہا اے چوتھا تقاضا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اللہ کہنا محبت دعوے کرنا ظالمہ ادھر آ جو کچھ نبی نے دیتا ہی لے لو اور نبی پاک نے تے سانو بڑا کچھ دیتا ہے عزیز بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو تو تاک دسے کار چ جاؤ نا کار چ اذا دخلت دیار فهو ضامن علی اللہ فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر چ داخل ہوندا ہے نا گھر چ اماں ہے ابا ہے بیوی ہے بیٹے ہے اولاد ہے کوئی گھر دا فرد و بشر ہے اونوں جا کے سلام کرنا چاہیے تے جڑا بندہ گھر والے نوں سلام کردا ہے فرمایا فهو ضامن علی اللہ سلام کرنا تیرا کام ہے تیری جنت دا ضامن اللہ خود بن جائے گا اب ایک بندہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے میں گھر چ اپنے حجرے چندی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض سبحان اللہ کیا ہی بات ہے یار نبی دے منبر تو لے کے ماں جی دے حجرے تک جتنی جگہ ساری جنت دا ٹکڑا اما جان فرمان اے غور کرنا نوجوانوں تواڈے نام پیغام ہے اے بالخصوص جڑے نوجوان تشریف فرمان ہے اے تواڈے واسطے خاص پیغام ہے اما جان فرمان دیا نے اللہ دے سونے نبی نبیان دے سردار جب رات نو کسی دور دراز اللہ دے نبی نکلے ہوندے یا عشاء دی نماز پڑھ کے نبی پاک اپنے حجرے مبارکہ تشریف لے کر دے سر اگر میں نماز پڑھ کے سویں جان دی نا تو میں نے ستی نو بھی اللہ دے نبی سلام کہا کر دے سر سبحان اللہ آج نوجوان نو کیا جائے سلام مولانا تسی سانو رن مرید بنان تے ٹھکے پے ہو تو سانو رن مریدی دی لین تے لا دیتا ہے اے ظالمو بیوی کو سلام کرنا نبی کی سنت ہے اور تو کہنا میں رن مرید بن جاؤں گا نبی کا طریقہ رن مریدی نہیں ہے نبی کا طریقہ جنت کی ضامن ہے اللہ دی قسم نبی دا طریقہ جنت والا طریقہ ہے اماں ہے سلام کرو باپ ہے سلام کرو بیوی ہے سلام کرو اور سلام ایک بہت بڑی دعا ہے بولو سلام کیا ہے اچھا دعا بندہ دوجیاں نو دے سکتا ہے بندہ بیوی نو دعا نہیں دے سکتا
تیرا ساتھی نہیں ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس نہیں ہے؟ تمہاری بیوی تمہاری غیرت نہیں ہے؟ تمہاری بیوی تمہارا سکون نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدنیا متاع المرأة الصالح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا خزانہ اچھی بیوی ہے۔ خزانہ بولو کیا کیا نبی پاک نے؟ بولو کیا کیا؟ خزانہ۔ خزانہ کیا ہے؟ دنیا دا بہترین خزانہ تہاڈی نیک بیوی ہے۔ تے نیک بیوی نے بندہ سلام بھی تے کر سکتا ہے عزیز بھائیو۔ تو خیر بات دور نہ چلی جائے، میں بات عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے چوتھا تقاضا یہ اتارے ہے کہ جو کچھ بھی خیر، اور نبی ہمیشہ خیر والی چیز ہی عطا کرتا ہے۔ اور آؤ میرے عزیز بھائیو پانچواں تقاضا تے گل آپا مکا دئیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر فرمایا فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، مالک کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں جب تواڈے آپس اندر اختلافات ہو جان ہے، تواڈیاں لڑائیاں جھگڑے، ایتھے تے مولوی انج لڑدے نے جویں ککڑ لڑدے نے، ایک کہتا تم نے رفع الیدین کرنا ہے، دوسرا کہتا نہیں کرنا، ایک کہتا 8 تراویح پڑھنی ہے، دوسرا کہتا خبردار 20 پڑھنی ہے، ایک کہتا اذان سے پہلے صلاۃ پڑھنی ہے، دوسرا کہتا خبردار نہیں پڑھنی، ایک کہتا ایک مٹھ داڑھی رکھنی ہے، دوسرا کہتا نہیں خبردار داڑھی کو معاف کر دو، ھذا امرنی ربی فاعف لیھا، اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ۔ ہر مسئلے تے اختلاف ہوا پہ ہے ساڈے معاشرے دے اندر۔ ایک کہتا مسجد کے اوپر عیش بنانا ٹھیک ہے، دوسرا کہتا حرام ہے۔ عزیز بھائیو قوم کیڑے پاسے جائے گی؟ ان دا حل اب کیا ہے؟ جھگڑے تے ہو گئے مولویاں دے، لڑائیاں تے ہون رہی ہیں، فیس بک تے ہو رہی، یوٹیوب تے ہو رہی ہے، ہر جگہ تے لڑائی ہو رہی ہے، مسل کی تعصب ہے ساڈے معاشرے دے اندر۔ اب ان دا حل کیا ہے؟ بولو ان دا، بولو نا، ٹینشن ہی لے لے ہو۔ ان دا حل کیا ہے؟ حل ان دا قرآن نے دسے، فرمایا فردوا الی اللہ والرسول، اللہ کہندا ان دا حل ایوے تسی اختلاف ہو جائے تسی اللہ دے قرآن والے جانا ہے تے سونے نبی دی حدیث والے جانا ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ کدھر جانا ہے؟ اگر اسی اس پاسے ٹر پہ اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ تانوں حق والا رستہ دکھا دے گا، اللہ تانوں، اگر لیکن شرط ہے کہ تسی آنا قرآن حدیث والا ہے۔ کدھر آنا ہے؟ قرآن فردو اللہ، اللہ نے واضح طور تے کیا، کسے مولوی نو، کسے امام نو، کسے فقیہ نو کوئی کنز کو دوری، کوئی دنیا کی فقہ کی کتاب نہیں، فردو اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، والرسول، اور اس کے، بولو اس کے، یہ ہے پیغام قرآن کا، یہ ہے دعوت قرآن کی۔ آ جاؤ قرآن، تہاڈا قرآن فیصلہ کرے گا، تہاڈا فیصلہ حدیث کرے گی، تہاڈا فیصلہ آمینہ دا لال کرے گا، حسنین دے نانا جان کریں گے تہاڈا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پانچواں تقاضا بیان کیتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کہتا ہے جب تمہارے آپس میں اختلافات ہو جائیں، منصف فیصل جج وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ۔ اور بھائی ہمارے جج اللہ کے رسول ہے، جندہ جج آمینہ دا لال ہاتھ کھڑا کرو، ہمارا جج کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے۔ ساڈے فیصلے اللہ دا نبی کرے گا، اور پھر ساڈے نبی او جج نے، اتنا جج ایک ہائی کورٹ دا ہوندا ہے، سپریم کورٹ دا ہوندا ہے، شاہ صاحب پتہ دی گل دسن، ایک ہائی کورٹ دا جج ہوندا ہے، ایک سپریم کورٹ کا جج ہوتا ہے۔ اگر ہائی کورٹ دا جج کو گھاٹا وعدہ کر لینا تے درخواست جاندی ہے، نہ بولے اجے یہ تانوں حافظ صاحب بھی بلان گے انشاءاللہ، میں تے بھائی ملنگ بندہ ہاں تانوں، یہ حافظ اگر حافظ صاحب نہ ہوندے پھر میں تانوں بلانا سی، لیکن حافظ صاحب آ گئے نے، حافظ صاحب دے تے حیا ہی ایسا بڑا کرنے، اللہ انہاں نے صحت عطا فرمائے۔ ہائی کورٹ دا جج کو گھاٹا وعدہ کرے تے جاندے نے بندے لوگ کدھر ہے؟ سپریم کورٹ دے جج والے، لیکن ساڈا او جج آمینہ دا لال کے جن دے حوالے نال دوبارہ اپیل بھی کیتی تے دائرہ اسلام چ نکل جائے گا۔ تیرے چتنی طاقت نہیں ہے تو میرے پیغمبر دے فیصلے نو چیلنج کرے۔ یہ وہ جج ہے ہمارا اللہ کا پیغمبر کہ جس کے فیصلے کو چیلنج بھی ہو سکتا
اور بولو چیلنج بھی ہو سکتا آؤ کائنات دے لوگو ہے 5 تقاضے سن 5 تقاضے پہلا تقاضا نبی پاک دی ذات بات اٹھنا کھانا پینا بیٹھنا سونا تجارت نماز جہاد ساریاں چیزاں تے ایمان لے کے آنا ہے تے دوسرا تقاضا میرے عزیز بھائیو سارے نال پیار کرنا ہے پر سب تو زیادہ پیغمبر نال کرنا ہے تیسرا تقاضا عزت سارے دی کرنی ہے اگر سب تو زیادہ میرے پیغمبر دی کرنی ہے چوتھا تقاضا جو کچھ نبی دے دے لے لو تے جو روکے روک جاؤ گے پانچواں تقاضا فیصلے تمام تر اختلافات ہے انہاں دے فیصلے میرے پیغمبر کو کروانے رہیں گے آؤ پھر 100 ہاتھ رساں گے 100 ہاتھ رسے سرے تے گانڈے محبت دا پیغام آخر دے اندر دے دیاں گے اوئے کوئی زم زم پانی اس نبی دے بارے جو گل کر رہے ہیں او کوئی زم زم پانی کوئی زم زم پانی او دے اتوں وار دیاں جند انج بھی تے جانی جند انج بھی تے جانی جند انج بھی تے جانی اور اگلا بڑا پیارا جملہ ہے اور جیتا جگ پروانہ جیتا جگ پروانہ زہرا دا بابائے حسنین دنانائے حسنین دنانائے حسنین دنانائے اور بڑی پیاری گل تیبہ والمومایا اچھی کو سبحان اللہ تیبہ والمومایا تیبہ والمومایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تم سبحان اللہ نہ کیا جی کھول کے کو سبحان اللہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا ہے اللہ کو جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے دوبارہ اس تو بعد دیجے کرنا یہ دیدار اے ذرا صاحب اجازت ہے بالکل بالکل اجے تے میں بھی کہنا ہے اجے تے میں سننے نے تہاڈے کول اللہ سے ابا والے اللہ قاری ابھی زندہ باد زندہ باد توجہ کرنا قاری بھی سب دا آڈر آگیا ماشاءاللہ دا حکم پورا ہے گا انشاءاللہ پھر حافظ صاحب دا حکم انشاءاللہ بڑی پیاری بات کرنے والا بڑی پیاری گل کر دائیں گے کہ کرنا جے دیدار مدینے والے دا کرنا جے دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا کرنا جے دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا اور پھر دل نہیں لگدا انہاں دا کدرے وی تکے اجنا گھر بار مدینے والے دا انہاں کولو پڑھاوے گونگے نہیں اللہ حافظ صاحب دا پڑھو بھائی نعت خان بن جاؤ یار اللہ جاندہ ہے تو انہوں پڑھنا چاہیے ہے تُسی کہنا والے دا کی کہنا ہے کہو گجران والا
گجراں چھڑ دیا جی اگے کیے والا با اے گل تسی کہنی ہے تے کہنی پتہ کدو ہے جدو تو میں انج اشارہ کرا با ادو تسی بولنا ہے انشاءاللہ جے کرنا دیدار مدینے اللہ تعالیٰ جزا دے اے حافظاب دی برکتہ نے ساری اللہ جاندہ اور بھائی قوم نے اگر پڑھنا سکھایا تے حافظاب نہیں سکھایا الحمدللہ حافظاب تے اللہ دے فضل نال بندے دیاں چیکاں کڑوا دیں نے پڑھ کے اللہ تعالیٰ حافظاب نو زید عطا فرمائیں گے پڑھو نہ محبت نال پیار نال عقیدت نال نبی پاک دے مداخاں بن جاؤ گے جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے جنتی ہاں جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا اور جنتی ہے ہر یار مدینے حافظ صاحب دا ڈر آ گیا پورا کون صحابہ کرام بڑی پیاری گل بڑی پیاری گل صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہاں سارے یار نبی دے پیارے سارے یار اور سارے یار نبی دے پیارے سارے یار نبی دے پیارے تے نہیں کوئی اونا چاراں ورگا نہ اس دھرتی اور پیدا کیتا اونا سونے یاراں ورگا نہ کوئی او نہ جان نثاراں ورگا او کی پوچھ دیو شان صدیق اکبر دا ایکو یار ہزاراں ورگا دوبارہ ماشاءاللہ حافظ صاحب دا آرڈر دوبارہ حافظ صاحب 100 دفعہ بھی کہیں گے اللہ دی قسم 100 دفعہ ہی پڑھ دیں گا میں نے حافظ صاحب نال پیار ہی بڑھا ہے توجہ کرنا حافظ صاحب دا دوبارہ آرڈر آ گیا گا کہ سارے یار اسی خانپور گئے سی حافظ صاحب دا پروگرام سی نال میں طالب علم سی اتھے حافظ صاحب نے میں نے آرڈر پورا کیتا حکم کیتا اتھے او الحمدللہ حافظ صاحب اللہ پاک نے انی اللہ دی قسم عزت دیتی کراچی ایک بندے نے شیر سن لے انہوں نے کراچی طلب کر لیا سو ویکو نبی پاک دے یاران دی جڑا بندہ عزت کردہ انہوں اللہ کی عزت عطا کردہ ہے جڑا نبی دے یاران دی عزت کردہ ہے آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا ہے کہ سارے یار نبی دے پیارے تے کوئی نہیں اونا یاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اونا سونے یاراں ورگا نہ کوئی آیت نہ کوئی آسی او نہ جان نثاراں ورگا او کی پوچھ دیو شان صدیق اکبر دی ایک ایک یار ہزاراں ورگا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتے شاہ صاحب دا شاہ صاحب
شاہ صاحب دا آڈر آ گیا کہندہ قرآن پاک دی ایک آیت ہے مالک کائنات نے فرمایا وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين کڈا پیارا عظمت والا کڈی محبت والا میرا نبی ہے اللہ 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 کرنے والا بڑی پیاری گل کردا ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے ان اللہ دی قسم ہے جنہوں رب زبان دیتی وہ بولے بلند آواز نال جیڑا نہ بولیا گونگا ہو گیا تے ساڈا قصور کون نہیں اللہ دا نام لو نبی دا نام لو رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور جس کا ثانی خدا نے بنایا نہیں اور جس کا ثانی خدا نے بنایا نہیں وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے وہ محبوب خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور بڑا پیارا جملہ کہ جن کے کہنے سے باب بہشت گلے اور جن کے کہنے سے باب بہشت کھلے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور اس گلشن کا ثمر پھل آپ دیکھ رہے ہیں برادر اکبر سید احمد شاہ صاحب کی شکل میں اس بات کی بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سے بھی اپنے دین کا کام لے اور اس مرکز کو اس مسجد کو تا قیامت آباد فرمائے تو میں چند منٹ آپ کے سامنے نبی کائنات کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں کر کے پھر اگلے مقرر کو دعوت دوں گا یہ جلسہ اس کا عنوان جو ہے وہ سیرت النبی کانفرنس ہے نبی کائنات کی سیرت کے حوالہ سے کائنات کے سارے انبیاء سارے محدث اولیاء کرام اتقیاء مل جائیں اور جتنے بھی سمندر ہیں ان کو سیاہی بنا لی جائے اور جتنے درخت ہیں ان کو قلمیں بنا لی جائیں نبی کائنات کی سیرت کو بیان کیا جائے تو الفاظوں میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا
اگر اس کو لکھا جائے تو سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے، درختوں کی جتنی کلمیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں، لیکن نبی کائنات کی سیرت اور عنوان کو نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ ہر لحاظ سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ آپ نے نبی کائنات کی بہت ساری صفات سنی ہیں کہ آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، آپ مزمل بھی ہیں، آپ رحمت للعالمین بھی ہیں۔ یہ نبی کائنات کی صفات ہیں، اور یہ صفات کب تک ہیں؟ یہ قیامت تک ہیں۔ اور اسی طرح نبی کائنات کی ایک صفت ہے محمد فرق بین الناس، یہ بھی میرے نبی کائنات کی صفت ہے، اور یہ صفت کب تک ہے؟ یہ قیامت تک ہے۔ اور اس صفت کا حقدار نہ ابو بکر بن سکتے ہیں، نہ عمر بن سکتے ہیں، نہ عثمان، نہ علی، نہ طلحہ، زبیر، نہ عشرہ مبشرہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس صفت کے حقدار نہیں ہیں۔ یہ صرف صفت اگر باقی ہے تو وہ نبی کائنات کی ذات کے ساتھ باقی ہے، اور یہ قیامت تک نبی کائنات کی صفت باقی رہے گی، اور اس کا حق جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ادا کیا ہے۔ اس کی مثال دنیا کائنات کے اوپر انسان زندگی بسر کرتا ہے، ایک کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں، ایک کہتا ہے میری رائے ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میری رائے ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے میرا فتویٰ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میرا فتویٰ ٹھیک ہے، ایک کہتا ہے یہ بدعت ہے، ایک کہتا ہے نہیں یہ بدعت نہیں یہ توحید ہے، ایک کہتا ہے یہ شرک ہے، ایک کہتا ہے یہ شرک نہیں بلکہ یہ توحید اور دین محمد ہے۔ اب ان کے درمیان کون فیصلہ کرے گا؟ ان میں سے حق پر کون ہے؟ کس کی رائے سچی ہے؟ کس کا فتویٰ سچا ہے؟ کس کا قول سچا ہے؟ کون حق پر ہے؟ کون بدعت پر ہے؟ اور کون شرک پر ہے؟ اس کا فیصلہ جو کرنے کی اتھارٹی ہے وہ صرف نبی کائنات کے پاس ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد فرق بین الناس کا یہ مطلب ہے۔ اور نبی کائنات کی ذات کو اپنوں نے بھی مانا ہے، غیروں نے بھی مانا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے نبی کائنات کی ذات کو نہ مانا ہو۔ نبی کائنات کی عمر مبارک 25 سال ہے، آپ کا نکاح ماجی خدیجہ سے ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ابو طالب نے تاریخی الفاظ کہے، مکے کے لوگ موجود ہیں، ارد گرد وادیوں سے آئے لوگ موجود ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جمع ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں ایجکم یعادی محمدا صرفا وفضلا ودبلا، لوگوں بتاؤ میرے بھتیجے محمد جیسا اخلاق میں، کردار میں، جرت میں، شرافت میں، امانت میں، دیانت میں ہے تو کوئی لاؤ، کوئی مثال پیش کرو۔ اور سب کہتے ہیں کہ ما جربنا، ہم نے محمد جیسا نہیں پایا۔ تو میرے نبی کائنات کی ذات کو اپنوں نے بھی مانا اور بیگانوں نے بھی مانا ہے۔ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ نبی سچا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، خوبصورت ہے، تمام پہلوؤں کو مانتا تھا، لیکن نبی کائنات کی بات کو نہیں مانتا تھا، صرف ذات کو مانتا تھا۔ اور نبی کائنات کی بات کو میرے ابو بکر نے مانا ہے، ذات کو بھی مانا ہے اور بات کو بھی مانا ہے۔ تو بات کو مانا ہے تو ابو بکر تھے، ابو بکر صدیق بن گئے۔ عمر فاروق نے میرے نبی کائنات کی ذات اور بات کو مانا تو فاروق بن گئے۔ عثمان نے میرے نبی کائنات کی ذات اور بات کو مانا تو ذو النورین بن گئے۔ علی نے میرے پیغمبر کی ذات اور بات کو مانا تو علی سے حیدر کرار بن گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کائنات کی ذات اور صفات اور نبی کائنات کی بات سب کو ماننا ہوگا،
یہ نہیں کہ نبی کائنات کی ذات کو مان لیا جائے لیکن آپ کی بات کو نہ مانا جائے۔ آئے ایک دو مثالیں دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کائنات کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہے۔ سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور آپ کی ہستی ہے۔ اور یہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ آئے، آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر یہ شخص ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کے اوپر حد قائم کر دیجئے، فتویٰ دے دیجئے کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ اس کا پہلے ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اگر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا تو یہ کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، قضائے حاجت کیسے کرے گا۔ فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ، اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا ابو بکر تیری عظمت بڑی ہے، تیری شان، تیرا مقام بڑا ہے، لیکن السنت ولید، نبی کائنات کا فرمان چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور آپ نے فتویٰ دیا اس کا پاؤں کاٹا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت، بڑا مقام، فرمایا یہ نہیں کہا عمر تم کون ہوتے میرے سامنے بولنے والے، نبی کائنات کی بات آئی، بات کو فوراً تسلیم کر لیا اور اپنی بات سے رجوع کر لیا۔ فرمایا جاؤ اس کو لے جاؤ اور لے جا کے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ آج کوئی ہے ایسا جب کسی کے سامنے کوئی بات رکھی جائے تو وہ کہتا ہے ہمارے امام صاحب نے یوں کہا ہے، ہمارے بڑے نے یوں کہا ہے، لیکن جہاں نبی کائنات کی بات آ جائے وہاں صحابہ کی بات نہیں چلتی، ابو بکر کی بات نہیں چلتی، تو اور کون انسان ایسا ہے جس کی بات چل جائے؟ دین کے معاملہ کے اندر، شریعت کے معاملہ کے اندر، کائنات کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے ہم نے آئیڈیل، ہم نے نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ ہم نے بنانا ہے۔ وہ سیاست ہو، وہ کاروبار ہو، وہ لین دین کے معاملات ہو، وہ ازواجی زندگی کے معاملات ہو، وہ کاروبار تجارت ہو، ہم نے نبی کائنات کی سیرت کو دیکھنا ہے، اور آپ کی بہترین جو آپ کے فرمان ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ آئے دوسری مثال میں پیش کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے کہ میرے حبیب جیسے عمر کہہ رہا ہے ویسے کر گزرو۔ اتنی عظیم شخصیت، اور ان کے پاس چند لوگ آئے، آ کر کہنے لگے امیر المومنین لڑائی کے درمیان انگوٹھا کٹ گیا ہے، اس کی دیت بتا دو، اس کی دیت کیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ انگوٹھے کی جو دیت ہے وہ 50 اونٹ ہے، انگوٹھے کی جو دیت ہے وہ 15 اونٹ ہے، اور ساتھ والی دونوں انگلیوں کی جو دیت ہے وہ 9 اونٹ ہے، اور اس کے 10 اونٹ، اس کے ساتھ والی جو انگلی اس کی دیت 9 اونٹ ہے، سب سے آخر میں جو چھوٹی انگلی ہے اس کی جو دیت ہے وہ 6 اونٹ ہے، پورے ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اس طرح انگلیوں پر تقسیم کی اور فتویٰ بھجوا دیا پوری سلطنت کے اندر۔ جب یہ فتویٰ مصر کے اندر پہنچا، عوف بن مالک بیٹھے ہوئے تھے قاضی کے پاس، کہنے لگے اس فتوے کے مطابق لوگوں کے اندر فیصلہ نہ کیجیے گا، اور اس فتوے کو لیا اور لے کر سیدھا مدینے کا رخ کیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ فرمایا یہ فتویٰ آپ نے دیا ہے؟ فرمایا ہاں یہ فتویٰ میں نے دیا ہے۔ فرمایا اس کی تمہارے پاس دلیل کیا؟ دلیل پیش کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ دے رہے ہیں اور ان سے دلیل مانگی جا رہی ہے۔ آج کسی سے پوچھ لیا جائے وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ پوچھتا ہے۔ فرمایا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل تو میرے پاس نہیں ہے، میں نے اپنی عقل اور فہم و فراست کے مطابق فیصلہ کیا ہے، کیونکہ انگوٹھا پورے ہاتھ کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کی دیت 15 اونٹ لگا دی ہے، اور ساتھ والی جو 2 انگلیاں وضع قطع میں برابر ہیں، اس لیے ان کی دیت میں نے 10 اونٹ لگا دی ہے۔
औफ बिन मालिक कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, शरीयत तुम्हारी अकल का नाम नहीं है, शरीयत तुम्हारी फहम और फरासत का नाम नहीं है, इसके अंदर दलील पेश करो, दलील रब का कुरान पेश करो या नबी कायनात का फरमान पेश करो, रब का कुरान पेश करो या नबी कायनात का फरमान पेश करो। फरमाया औफ तुम मुझे रोक रहे हो, तुम्हारे पास क्या दलील है? फरमाया यही मदीना था, अला इन्नल असाबिया फिद्यतुन, नबी कायनात ने फरमाया था दियत के अंदर पूरा हाथ बराबर है, अगर अंगूठा कटे तो तब भी 10 ऊँट है, छोटी उंगली कटे तो तब भी 10 ऊँट है। फरमाया कातिब को बुलाओ, कातिब को बुलाया गया, फरमाया लिखो नबी कायनात का फरमान औफ बिन मालिक की सनद के साथ लिखा गया। फरमाया नीचे मेरा फतवा लिखो, फरमाया आप लिखो रुद्दू कौल उमर नफिजू अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर के फतवे को रद्द कर दिया जाए और नबी कायनात के फरमान को जारी कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये थे असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन जिन्होंने मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास का हक अदा किया है। और आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप अपने दुनिया कायनात के अंदर ज़िंदगी बसर करते हुए कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, कोई भी मौका हो, आप तरजीह नबी कायनात की बात को दो कि हमारा नबी क्या कहता है। ये ना देखो हमारा बड़ा ये कहता है। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा है। मक्के के मुशरिकीन को जब दावत दी जाती थी ना, वो कहते थे इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, क्या हम अपने बाप दादा का दीन छोड़ दें? क्या हम अपने बड़ों का दीन छोड़ दें? क्या हमारे बड़े गलत थे? नहीं मेरे भाइयों, जहाँ नबी कायनात की बात आ जाए वहाँ पर अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दो, अपनी कौम बरादरी को छोड़ दो, अपने आलिम मुहद्दिस की बात को तर्क कर दो, क्योंकि नबी कायनात से उसकी बात अफजल नहीं है। दुनिया कायनात के अंदर सबसे अफजल वो नबी कायनात की ज़ात है, वो कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युवा, हमारा पैगंबर जब भी बोलता है वो हमारी वही के मुताबिक बोलता है। इसलिए जो भी बात हो हमें तरजीहन नबी कायनात की बात को मानना है, और अगर तरजीहन हम नबी कायनात की बात को मानेंगे, अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जतों से नवाजेगा और कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जन्नतों का मेहमान बना डालेगा।